آج اپنی ذات نہیں اپنے ادارے کے لیے آیا ہوں۔ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم نے نیوز کانفرنس میں کہا کہ جھوٹ بول کر انتشار پھیلایا جا رہا ہو تو خاموش نہیں رہ سکتا۔ ہیلی کاپٹر حادثے میں جان دینے والوں کا بھی مذاق اڑایا گیا۔ سیاست سے دور رہنا فرد واحد کا نہیں ادارے کا فیصلہ تھا۔ ڈی جی آئی ایس آئی نے مزید کہا کہ مارچ میں ہم پر بہت پریشر ڈالا گیا لیکن آئینی کردار سے باہر نہ جانے کا فیصلہ کیا گیا۔ میر جعفر، میر صادق اور نیوٹرل غیر قانونی کام کرنے سے منع کرنے پر کہا گیا۔ انہوں نے کہا کہ مارچ میں آرمی چیف کو غیر معینہ مدت تک توسیع کی پیشکش کی گئی مگر آرمی چیف نے توسیع کی پیشکش ٹھکرا دی۔ اگر آپ کا سپہ سالار غدار ہے تو ماضی میں اس کی مثالیں کیوں دیتے تھے؟ اگر سپہ سالار غدار ہے تو اس سے بند دروازوں کے پیچھے ملاقاتیں کیوں کرتے رہے؟ پیچھے ملنا اور دن میں الزامات لگانا، لیکن یہ دوہرا معیار قابل قبول نہیں۔ غیر آئینی طریقے اپنانے سے ملک میں عدم استحکام آتا ہے۔ خواہشات کی تکمیل کے لیے چور دروازے سے عدم استحکام آتا ہے۔ مزید کیا کہا نیوز کانفرنس کے دوران، آپ بھی ملاحظہ کیجیے۔ آج میں اپنی ذات کے لیے نہیں آیا آپ کے پاس، بلکہ اپنے ادارے کے لیے آیا ہوں، جس کے جوان، جس کے آفیسر صبح شام اس وطن کی حفاظت میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر، جب ان کو جھوٹ کی بنیاد پر بلا جواز تنقید کا، تہذیب کا نشانہ بنایا جائے تو بحیثیت اس ایجنسی کے، اس ادارے کے سربراہ کے، میں خاموش نہیں رہ سکتا۔ اس بیلا میں ہمارے کور کمانڈر صاحب، اس کے ساتھ آفیسر، جوان شہید ہوئے، اس مٹی کی خاطر انہوں نے جان دی، لیکن ان کا بھی مذاق بنایا گیا۔ پچھلے سال اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اپنے آپ کو اپنے آئینی کردار پہ محدود رکھنا ہے۔ یہ فرد واحد کا فیصلہ نہیں تھا، اس پہ ادارے کے اندر اس کی قیادت میں بہت بحث ہوئی اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ ملک کا مفاد اسی میں ہے کہ ہم اپنے آپ کو آئینی کردار پہ محدود کر لیں، سیاست سے باہر نکل جائیں۔ پچھلے سال سے اور بالخصوص اس سال مارچ میں ہم پہ بہت پریشر آیا، لیکن انہوں نے فیصلہ ملک کے حق میں کیا۔ مارچ کے مہینے میں آرمی چیف کو ان کی مدت ملازمت میں غیر معینہ مدت کی توسیع کی پیشکش بھی کی گئی، لیکن انہوں نے اس کو بھی ٹھکرا دیا۔ اگر آپ کا دل مطمئن ہے کہ آپ کا سپہ سالار غدار ہے، میر جعفر ہے، تو ماضی قریب میں اتنی تعریفوں کے پل کیوں باندھتے تھے آپ؟ اگر وہ واقعی آپ کی نظر میں غدار ہے، آپ کی سوچ میں غدار ہے، تو پھر آج بھی ان سے پس پردہ کیوں ملتے ہیں؟ آپ رات کی خاموشی میں بند دروازوں کے پیچھے ہمیں ملیں، اپنی آئینی، غیر آئینی خواہشات کا اظہار کریں، وہ بھی آپ کا حق ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ دن کی روشنی میں اسی بندے کو آپ غدار کہیں۔